علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو جانور ہمارے پاس آیا قربانی کے لیے، اس کے پیر میں زخم ہو گیا، کیا اب اس جانور کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ناظرین دیکھیے، اگر جانوروں کے پیر میں زخم ہو گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو زخم ہے کتنا ہے۔ اگر معمولی سا زخم ہے، جیسے کہ عام طور پہ کبھی چوٹ لگ جائے، تھوڑا بہت جو ہے چھل جاتا ہے یا اس طریقے سے ہلکا پھلکا سا زخم ہو جاتا ہے، تو ایسے جانور کی بالکل قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مان لیجیے کہ پاؤں میں اتنا زیادہ زخم ہو گیا یا ایسے اتنی زیادہ چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں پا رہا ہے، مطلب یہ کہ اس کی اتنی استطاعت بھی نہیں کہ وہ جانور اپنے پاؤں سے چل کر قربان گاہ میں جا سکے، وہ پاؤں زمین پہ رکھ ہی نہ پائے، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہلکا پھلکا ہے، معمولی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب کبھی جانور بہت زیادہ لاغر ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، اور اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے سے چل کے قربان گاہ میں نہیں جا سکتا، اتنا زیادہ لاغر ہے، اتنا زیادہ پتلا دبلا ہے کہ وہ مطلب اتنا بیمار ہے، یہ کہہ لیں اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ قربان گاہ میں اپنے سے چل کے نہیں جا سکتا، یعنی جہاں قربانی اس کی جائے اگر وہاں وہ چل کے نہیں جا سکتا، اتنی قدرت نہیں ہے اس کی، تو ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ باقی اگر وہ ہلکا پھلکا سا بیمار ہے، یعنی کہ بس ایک نارمل سا جس طریقے سے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مستحب یہی ہے کہ جانور بالکل ہی بے عیب ہو، ہر عیب سے پاک ہو، تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ تو ناظرین، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے نا، تو جو جانور ہوتا ہے اکثر اس کے پیٹ میں بچہ نکل جاتا ہے، تو اب ہم ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے، اگر سچ میں کوئی ایسا جانور ہے جو پریگننٹ ہے، حامل ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کرنا مناسب نہیں ہے۔ جان بوجھ کے آپ ہرگز ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ بچہ بھی ضائع ہوگا، اور اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز اللہ حکم نہیں دیتا جس سے دوسرے کا نقصان ہو۔ اگر وہ مان لیجیے کہ قربانی کے لیے جو ہم جانور لائے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور جب ذبح کیا گیا اس کو تو پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اب ایسی صورت میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ میں، اگر وہ بچہ زندہ ہے، مان لیجیے کہ آپ نے اس کو پال لیا، اگر پال لیا آپ نے، تو اس سے کسی بھی طرح کا منافع اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ اس کو بیچنا چاہیں یا اس سے اپنی جو جانور کی نسل ہے اس کو اس سے آگے بڑھانا چاہیں، ہے نا، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ اس جانور کی قربانی بھی کرنا چاہیں، یعنی جو پیٹ میں سے بچہ نکلا ہوا ہے، اگر اس جانور کی، اس بچے کی قربانی بھی کرنا چاہیں بڑا کر کے، اس کو پال پوس کے، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو بہتر یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ اور بھی ناظرین، بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اگر پیٹ میں بچہ، مان لیجئے کہ ہم نے کہا کہ جان بوجھ کے تو کوئی ایسا نہیں کرتا، لیکن اگر پیٹ میں بچہ نکل جائے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس بچے کو؟ تو ناظرین دیکھیے، حدیث پاک کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے بچے کو، یعنی جو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ذبح کرتے وقت ایسے بچے کو بھی ذبح کر دینا چاہیے۔ آپ کی طبیعت پہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت کرے تو اس کا گوشت کھائیں یا تو نہ کھائیں، لیکن اس کو ذبح کر دیں۔ اگر آپ اس کو پالنا چاہیں تو بس یہی ہے کہ آپ اس سے کوئی منفعت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اسے راہ خدا میں صدقہ کر دیں۔ کہ ہم کوئی جانور خریدتے ہیں یا پھر ہم پہلے سے پالے ہوئے ہوتے ہیں اس کو، اور ہماری یہ نیت ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم اس جانور کی قربانی کریں گے، جیسے کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے 20,000 کا کوئی بکرا لیا، بکرا جیسے لیا آپ نے نیت بھی کی کہ مجھے اس کی قربانی کرنا ہے، اور اچانک پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آنے لگا یا ضرورت پڑ گئی آپ کو کہ اس کو میں بیچ دوں، تو ایسی صورت میں ہم، بہت بار ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ کیا ہم پر ضروری ہے کہ جیسے اگر ہم نے 20,000 کا بکرا لیا اور ہم نے اس کو بیچ دیا،
جیسے کبھی ہوتا ہے کسی کے گھر اگر رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہو پایا یا کھلانے پلانے کا انتظام نہیں ہو پایا یا کسی اور وجہ سے اس کو بیچنا پڑ گیا، ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ کوئی اور بکرا لیں گے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا مجھ پر اس بکرے کو جس کو میں نے لیا ہے اس کی نیت سے اگر میں اس کو بیچ دوں تو کیا مجھ پر ضروری ہے کہ میں قربانی اس کے بدلے کوئی اور بکرے کی کروں یا کسی اور چیز کی کروں؟ تو جی ہاں ناظرین، یقیناً اگر آپ مالک نصاب ہیں اور آپ نے نیت کر رکھی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، آپ کو کرنا چاہیے۔ اور جب آپ قربانی کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک ایگزامپل دیا کہ جیسے 20,000 کا آپ نے بکرا لیا اور اب اس کی جگہ آپ صرف اور صرف 18,000 کا بکرا لے رہے ہیں، تو اب وہ جو 2,000 روپیہ بچ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا ضروری ہے کہ جتنے کا وہ بکرا تھا اتنے ہی کے بکرے کی لا کے قربانی کی جائے، یا جو 2,000 اس میں بچ گیا تو اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جی نہیں ناظرین، دیکھیے وہ پیسہ جو مان لیجیے کہ 20,000 کا آپ نے بکرا لیا تھا اور 18,000 آپ نے دوبارہ اس بکرے کو بیچ کر 18,000 کا دوسرا لیا، تو اب جو 2,000 روپیہ ہوگا نا، اس پیسے کو آپ اپنے کام میں نہیں لا سکتے، بلکہ اس پیسے کو آپ کو صدقہ کر دینا ہے۔ جانور جو ہم لاتے ہیں نا اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو دیکھیے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جانور کے بہت زیادہ دانت ٹوٹ گئے، اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا چارہ ہے اگر وہ اس کو نہیں کھا سکتا کیونکہ اتنے سارے دانت اس کے ٹوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا جانور ہے اس کے دانت صرف اتنے ٹوٹے ہیں کہ وہ اس سے چارہ بھی اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے اور اتنا کھا پی لے کہ وہ جی سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یعنی دانت اگر بہت کم ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے، تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہمیں دھیان دینا چاہیے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم قربانی کے وقت اس کو دھیان میں نہیں رکھتے اور جس کی وجہ سے ہماری قربانی بھی کبھی کبھی باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے یا مکروہ ہو جاتی ہے، ہمیں اس کا دھیان تک نہیں آتا۔ جیسے کہ اگر کوئی قصائی مان لیجیے کہ وہ کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے اور جیسے ہی اس نے ذبح کرنے کے لیے چھری کو لگایا تو ساتھ ہی کسی اور مان لیجیے کہ امام کو بلایا یا کسی اور انسان کو بلایا، تو اس پر بھی لازمی ہے کہ وہ تکبیر کہے، یعنی جو قربانی کے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس کو بھی اس پر لازمی ہے، دونوں پر۔ اگر دونوں نے ساتھ ہی میں ہاتھ لگایا اس جانور کے گردن پہ تو دونوں پر لازمی ہے کہ دونوں تکبیر کہیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کی قربانی بھی فاسد ہو جاتی ہے اور وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اگر وہ انجانے میں چھوڑ دے، یعنی وہ نہیں جانتا، اس کو جانکاری نہیں ہے کہ ہم پر واجب تھا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے انشاءاللہ اللہ اسے معاف کرے گا۔